السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم عربی کتب کے ایک بہت بڑے خزانے کو اور بہت بڑے ذخیرے کو جو ہے وہ جا کر سمجھنے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً بہت سارے احباب آپ میں سے اس کو آلریڈی پہلے سے استعمال کر رہے ہوں گے، اور اس کو سرچ کا ایک بہت بڑا انجن سمجھ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ پی ڈی ایف کے اندر بھی کتاب موجود ہوتی ہے، یونیکوڈ کے اندر بھی کتاب موجود ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ ایک مکتبہ ہے بلکہ اس کے اندر تو ایک مکتبے کے اندر پھر کئی مکتبے ہیں۔ یعنی اس کے اندر الباحث قرآنی علوم اور عربی تفاسیر کا پورا ایک خزانہ الگ رکھا ہوا ہے، اور الباحث الحدیثی سے تمام حدیثی خزانہ الگ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفاسیر کے ساتھ ساتھ جو کوئی نابینا ہے تو وہ سن کر اگر تفسیر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورا ایک الگ ذخیرہ ہے، اور کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے تو اس کے حفظ کی مشق کو پختہ کرنے کے لیے ایک الگ پورا ایک سسٹم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانتے ہیں کہ جو جو اصل ماخذ ہیں علوم کے، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ جگہ ہے، ایک الگ پلیٹ فارم ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ان کی اپنی اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو پلے اسٹور سے بآسانی مل جاتی ہیں، اور آپ پلے اسٹور سے اپنے موبائل کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جا کر گوگل کروم کے اوپر سرچ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نوٹ بک علم جتنے بھی ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ یونیکوڈ سے بآسانی اپنی کتاب کی عبارت یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، اور کاپی کر کے وہاں نوٹ بک علم کے اندر لے جا کر اس کے اوپر جتنے بھی وہ کام ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے کام آپ اس سے کر سکتے ہو۔ تو اس کے اندر سرچ کیسے کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس کے اندر سرچنگ کے لیے ہمیشہ عربی جو کی بورڈ ہے وہ استعمال کریں، اردو کی بورڈ سے یہ رزلٹ نہیں دیتا، لہٰذا عربی کی بورڈ آپ کو لیپ ٹاپ میں بھی اپنے موبائل کے اندر بھی رکھنا ہوگا، اور پھر جا کر یہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر جتنا بھی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ جتنا بھی آپ علمی کام اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اٹھا کر آپ کسی دوسری اپلیکیشن جیسے نوٹ بک علم اور دوسری جگہوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں، اور میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اندر عربی کا جو فونٹ ہے اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم جا کر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا انٹرفیس کیا ہے، اور میں نے کس طرح سے اپنے پاس عربی فونٹ رکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی مفید ہوتا ہے میرے لیے، اور اس کا استعمال کرنا۔ تو یہاں سے آ کر میں تراس، اس طرح سے تراس آپ لکھیں گے اپنے گوگل کے اوپر تو یہ آپ کے سامنے اس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، اور اس کا یہ سافٹ ویئر آ جاتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک سافٹ ویئر بھی سمجھ لیں کیونکہ پورا ایک سرچ انجن ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہوم ہے وہ کھل گیا ہے۔ اچھا، ہوم جب اس کا اوپن ہو گیا آپ کے سامنے تو یاد رکھیں کہ اس کے ہوم کے اندر بہت سارے چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی، جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر بحث ہے، یعنی آپ اس پورے مکتبہ کے اندر کچھ سرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے، دیکھ لیں۔ اور اب اس میں کیا آپ استعمال کرنا، اس کو کس طرح سے سرچ کرنا چاہتے ہو، کیا چیز استعمال کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کے اوپر ہے۔ مثلا آپ کوئی قرآن مجید کی ریسرچ کرتے ہو یا کسی فقہی مسئلے کی سرچ کرتے ہو، جو بھی ہے تو اس کی یہ سیٹنگ آپ کو دیکھنی ہوگی۔ بحث کے اندر آتے ہیں اور میں آپ کو یہ سیٹنگ بھی دکھا دیتا ہوں۔ سیٹنگ میں آ کر آپ کو دقت البحث کے اندر بعض کلمات چاہیے، جو کلمات آپ لکھو گے تو ان میں سے متفرق طور پر وہ کلمات چاہیے، یا کلمات الکل جو آپ نے لکھا ہے وہ سارے کلمات ایک ہی جگہ پہ آپ کو چاہیے، یا کل الکلمات متتالیہ، یعنی جو آپ نے جس ترتیب سے کلمات لکھے ہیں اسی ترتیب سے آپ کو لکھے ہوئے چاہیے، تو یہ آپ نے یہاں پہ آ کر اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اور تبسیط کلمات البحث، یعنی بحث کے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے پھیلانا ہے، اور اظہار کل نتیجۃ بتمامھا، جو بھی نتیجہ کتاب سے آئے گا وہ پورے کا پورا دکھانا ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے چیک لگا دیتے ہیں، اور بعض کلمات پہ ہی رکھا کریں تاکہ رزلٹ اس کا مزید اچھا آئے۔ یہاں پہ آپ آتے ہو تو حسب اقرب صلۃ لکلمات البحث، اور یعنی جو آپ نے کلمات دیے ہیں اس کے بالکل قریب قریب ہو، اور ایک اچھی آپ کو یہ رزلٹ دے۔ اچھا، مؤلف کے وفات کے اعتبار سے آپ سرچ کرنا چاہتے ہو، یا ترتیب الکتاب، کتاب کی ترتیب کے مطابق آپ سرچ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کتاب کی ترتیب کے مطابق اس کو رکھ لیا کرو، یا یہ پہلے والے کے اوپر رکھ لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
अब इसका मतलब ये है कि चूंकि आप उमूमी सर्च के अंदर आए हुए हैं ना, क्योंकि बस ये उमूमी सर्च है, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि आप किताब में सर्च करोगे या मुअल्लिफ को सर्च करना चाहते हो या किस्म को करना चाहते हो, यानी तौहीद, रिसालत या फ़िक़्ह या तफसीर या हदीस, कौन सी किस्म को करना चाहते हो, और हाल तबा यानी अभी अभी जो तबा होने वाली हैं उनको करना चाहते हो, और ये नीचे फिर तारीख़ुल वफ़ात और ये दीगर चीज़ें हैं। अच्छा, अभी कुतुबुत्तिसा, हदीस की जो 9 बड़ी किताबें हैं उनमें सर्च करना चाहते हो, हदीस या उसकी शरह में करना चाहते हो, ये सारी सेटिंग आपने यहाँ से करनी होती है, ठीक है। मसलन मैं किताब से करना चाहता हूँ तो कहता है कि किताब कौन सी, क्योंकि ये आप तो बिल्कुल एक उमूमी सर्च कर रहे हो ना, तो ये आपको फिर मुतय्यन करना पड़ता है। अच्छा, ये आपकी कुछ रिकॉर्ड जो है वो रखने के लिए है। तो ये आ गया आपका बहस का। कुतुब के अंदर हम आते हैं, तो कुतुब में देखें इनके पास कुतुब तो बहुत सारी हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी किताब सर्च करते हो। तो ये मुसन्निफ़ की तारीख़ वफ़ात के तौर पर, किताब के नाम के तौर पर या हुजम के तौर पर ये आप करना चाहते हो, तो मसलन मैं किताब का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। लेकिन याद रखें, देखिए मैं उर्दू के अंदर लिखूँगा, उर्दू के अंदर कभी रिज़ल्ट देगा जब उर्दू और अरबी के अल्फाज जो एक जैसे होंगे। जहाँ पे एक जैसे नहीं होंगे ये रिज़ल्ट नहीं देगा। मसलन मैं लिखता हूँ जामे, तो जामे को इसने देखें सर्च कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं भी करेगा, क्योंकि मैं अब ये देखें जामे और तिरमिज़ी मैंने जब पूरा लिखा तो ला कुतुब बिहादल उन्वान, इस उन्वान से तो कोई किताब नहीं है। हालांकि जामे तिरमिज़ी तो होनी चाहिए। वजह कि ये जो या मैंने लिखा ना, ये मैंने उर्दू कीबोर्ड से लिखा है। ये देखें, ये मैंने उर्दू कीबोर्ड से लिखा है। इसको मैंने अरबी पे जब कर दिया, अब अरबी अगर आपको लिखनी आती है तो आप या को ढूंढ लेंगे, नहीं लिखनी आती तो आपने पहले जाकर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज की सेटिंग में जाएं। तो अगर आपके पास यहाँ पे अरबी नहीं है तो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज करें। यहाँ पे मैंने देखें ये अरबी रखी हुई है, ऐड लैंग्वेज करें और इस जगह से आकर क्लिक करके आप अपनी अरबी को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ले आएँ, तो फिर आपकी अरबी यहाँ पे इस जगह पे शो होगी। और दूसरा, अगर अरबी की करने के बाद आपको लिखना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता कि अरबी के अल्फाज कहाँ पे हैं, उसका तरीका ये है कि हर एक लैपटॉप के अंदर ये कीबोर्ड होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे आकर क्लिक करके आप ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को सर्च कर सकते हो। आपके लैपटॉप में होगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखें ये मेरे सामने ये आ गया, तो मैंने रखा हुआ है यहाँ सामने लाकर, तो आपका भी होगा इस तरीके से लाकर उसको ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करके यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है, यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा और इसको इधर ही रखें। मिसल मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं मिलता, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज अरबी कर दें और गूगल से जाकर ना अरबी कीबोर्ड की तस्वीर ले लें और उस तस्वीर में देखें कि किस बटन के नीचे कौन सा हरूफ होता है, तो फिर उस हिसाब से आप इसको आकर सेट कर सकते हैं। मसलन अब मैंने इसकी अरबी कर दिया है, ठीक है जी। अब ये अरबी के ऊपर है। अब मसलन मैं जामे तिरमिज़ी लिखता हूँ, पहले तो इसने देखें कुछ अल्फाज उर्दू के साथ मैच करने वाले तो उठा लिए थे, लेकिन या जो है ना, या अरबी वाली नहीं थी, मैंने नहीं डाली। तो अब देखें मैं या यहाँ अरबी वाली डालता हूँ, चूंकि मैंने अरबी के अंदर किया हुआ है। तो अब ये देखें इसने सारा उठा लिया। तो इसको हमेशा अरबी फ़ॉन्ट के अंदर, अगर आपके मोबाइल में अरबी नहीं लगी हुई तो आप अपने कीबोर्ड में वहाँ पर भी अरबी की सेटिंग करें, ठीक है जी। अब ये देखें मैंने जामे और तिरमिज़ी लिख दिया, तो अब ये तिरमिज़ी के जितने भी उससे रिलेटेड उसकी शुरुआत हैं और जो कुछ भी है वो उसने मुझे यहाँ तक दिखा दी हैं, और ये सारी किताबें मुझे जामे और तिरमिज़ी की ये इसने दिखा दी हैं। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग की होगी अल इस्म के नाम से, ठीक है। तो अब ये अल इस्म के नाम से मैंने किया है, तो अब उसने तिरमिज़ी की जितनी भी चीज़ें थी वो मुझे यहाँ पे उसने दिखा दी। अब मसलन मैं अन्नफ़्ह शज़ी फ़ी शरह तिरमिज़ी ये मैं खोलता हूँ, तो ये एक किताब मेरे सामने खुल गई है, ठीक है। अब इस किताब के अंदर ये इसकी फ़हरिस्त होती है। आप इस फ़हरिस्त को यहाँ पे क्लिक करें, कितने आसानी से किताब की आप मुतलका जगह तक जा सकते हैं। मसलन आपको फ़हरिस्त यहाँ पे ढूंढनी है, बाबुन फ़िन नही अन इस्तिक़बाल क़िबला, आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे आप पहुँच जाते हो। अब यहाँ पे आप इसको देखें। एक और अहम बात याद रखें कि जो इसके अंदर किताब यूनिकोड में पड़ी हुई है ना, तो इसके पीछे PDF भी मौजूद है, ये देखें। तो ये किताब, ये जो आपको सफ़ा नंबर बता रहा है ना, तो ये उसी असल PDF का ही सफ़ा नंबर होता है, ये उससे आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। और हम इसको तिरमिज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ही यहाँ पे टेक्स्ट आराम से कॉपी हो जाता है, और इसको आप जिधर भी लेकर जाएँ, नोटबुक इल्म के अंदर लेकर जाएँ और इसके ऊपर यहीं पे रिसर्च करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ हवालाजात उसी तरह लगे हुए हैं। देखें ये किताब का जो नुस्खा है उसके बारे में बाकायदा तफसील से लिखा हुआ है कि ये किताब नफ़्ह शज़ी फ़ी शरह जामे तिरमिज़ी है, मुअल्लिफ़ ये हैं, और ये जिसने इसके ऊपर काम किया है यहाँ वो ये हैं, नाशिर ये हैं, और तबा ऊला ये हुई है कि 1409 के अंदर पहले छपी है। और तरकीम अल किताब मुवाफ़िक़ लिल मतबू, यानी जो तबा शुदा किताब है प्रिंटेड, उसी के मुवाफ़िक़ ये
یہ میرے پاس نسخہ یہاں پہ کہتے ہیں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کا اگر پیچھے جا کر ہم PDF دیکھتے ہیں، یعنی اسی کا مجھے PDF کے اندر جا کر اسکرین شاٹ چاہیے، جیسے ہم جامع ترمذی میں اپنی لگا رہے ہوتے ہیں، تو میں اس پہ کلک کروں گا تو فوراً مجھے یہ PDF کے اصل پرنٹڈ نسخے کے اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ انٹرنیٹ اس کے لیے ہیوی چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ لے جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب تک لے جاتا ہے تو میں یہاں تک آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ خط المصحف ہے۔ اچھا، کبھی کتاب جو PDF کتاب پیچھے شو کرنے میں تھوڑا سا یہ ایشو کرتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خط المصحف یعنی اصل جو خط میں آپ چاہتے ہو، جس کتاب جس خط میں لکھی گئی ہے وہ چاہتے ہو۔ تحسین النص، نص کو مزید اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھیں اگر اس کی کلک نہیں کرے گا تو یہ اس طرح سے دکھائی دے گا، اس کو کلک کرے گا تو یہ اس طرح سے دکھائی دے گا۔ اخفاء الحرکات، اعراب کو حذف کرتے ہو، دیکھیں یہ اعراب سارا حذف ہو گیا ہے، لگاتے ہو تو دیکھیں اعراب اس نے لگانا شروع کر دی، یہ دیکھیں لگ گئے ہیں۔ ابحث فی الکتاب، یہ ایک اہم فیچر ہے اسی کے اندر، یہاں سے نیچے سے میں نے اس کو تلاش کیا۔ ابحث فی الکتاب ہے کہ آپ اس کتاب کے اندر فہرست سے بھی گئے لیکن آپ خاص جگہ تک نہیں پہنچے، آپ اس کے اندر کچھ کلمات کو سرچ کرنا چاہتے ہو، تو یہاں پہ آپ آؤ، بحث پہ کلک کر دیا، اور یہاں پہ آ کر وہی اپنا کی بورڈ کھولا عربی والا، اور ادھر آپ کا مثلا چاہتے ہو الصلاۃ، تو شفٹ کے ساتھ یہاں پہ ہم الصلاۃ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کو مثلا سرچ کرنا چاہتے ہیں تو بحث کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کتاب کے اندر جہاں تک جو جگہ ہوگی، جو صفحہ ہوگا، اس تک ہمیں پہنچائے گا۔ آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ متعلقہ پیج تک پہنچ جائیں گے اسی کتاب کے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ PDF ابھی تک کیوں نہیں دکھا رہا؟ چونکہ بہت بھاری پیجز ہیں، یعنی 400، یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہوا ہے پیج، تو اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو کر کتاب جو اصل اس کا جو پیچھے PDF کے اندر نسخہ ہے وہ ہمیں یہ دکھائے گا، یہ دیکھیں یہ اس وقت دکھا رہا ہے، اور یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو مزید ریفریش کر کے بھی دیکھتے ہیں تاکہ جلدی دکھائے۔ یہ دیکھیں ریفریش کیا، اور اب اس نے دیکھیں مجھے وہی اصل نسخہ جو کتاب کا ہے نا وہ پرنٹڈ، وہی اسی صفحے پہ، جس صفحے پہ میں تھا، یہاں دوبارہ کلک کریں گے، دوبارہ آپ اسی عبارت پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی عبارت کو پیچھے جا کر ایک دم سے اسی نسخے پہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں، اور یہاں آپ اصل نسخے تک پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ کتنا بہترین کام یہاں پہ ہوا ہے کہ ہر کتاب کے پیچھے اس کا PDF موجود ہے، بعض کے نہیں بھی ہے لیکن اکثر کے یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کے اندر سرچ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کتاب کا PDF بھی بتا دیا، اس کا یونیکوڈ بھی بتا دیا، اور یہ والا ٹول کہ یہاں پہ اس کے اندر یہ والے جو فیچرز ہیں وہ بھی بتا دیے۔ تنزیل الکتاب، یہی کتاب جو ہے وہ آپ کے ڈاؤن لوڈ کر دے گا اور ادھر ہی رکھے گا، باہر جو اس کا انٹرفیس ہے، مثلا یہاں پہ میں دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ کتابیں جو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی، اور النفخ والشذی کو یہاں پہ آپ کلک کرو تو یہ دیکھیں یجری تحمیر الکتاب، یہ کتاب ادھر ہی 2 MB کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو کر پڑی ہوگی، بعد میں آپ کو بغیر انٹرنیٹ کے بھی ادھر آ کر اس کتاب کو آپ کھول سکتے ہوں گے، یہ فائدہ ہے۔ اور یہ ادھر ہی آپ کے مکتبے کے اندر یہ ہوم پیج کے اوپر آ کر یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور یہ یہاں پہ پڑی ہوگی، بعد میں انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہوں گے۔ اور ادھر یہ دیکھیے اوپر سرچ بار کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہو، یعنی اس پورے سافٹ ویئر کو اور اس ویب سائٹ کو انسٹال کرو گے تو پھر دیکھیں یہ اس طرح دکھائی دے گی جیسے میں نے انسٹال بھی کر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کھولا تھا وہاں جا کر، ورنہ یہ دیکھیں میرے پاس انسٹال اس کا پہلے سے پڑا ہوا ہے، اور یہ بھی انٹیگریٹ ہوتا ہے جب بھی آپ انٹرنیٹ لگاتے ہو تو یہ آن لائن چونکہ سارا پڑا ہوا ہے آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر، یعنی اس کا 0 MB کا بھی جو ہے نا وہ بوجھ نہیں پڑتا، یہ سب آن لائن سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے لیپ ٹاپ کے اوپر، موبائل کے اوپر، اور ہلکی ریم والے کے اوپر، ہر ایک کے اوپر یہ کھل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مؤلف کی طرف، مؤلف کے حساب سے یعنی آپ سرچ کرنا چاہتے ہو کہ آپ کسی مؤلف کا نام سرچ کرنا چاہتے ہو، اقسام کے اندر آ جاتے ہیں کہ عقیدہ کی کتابیں سرچ کرتے ہو، الفرق کی، تفسیر کی، علوم کی، یہ ساری اس کے اندر دیکھیں پورا ایک خزانہ موجود ہے، اور کتابوں کی تعداد موجود ہے کہ اتنی کتابیں یہاں پہ ہیں۔ الاعدادات، اب الاعدادات کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور ذخیرہ ہے، مثلا یہاں پہ میں آپ کو نا اس کے اندر بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اور کتنی اندر یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ اپلیکیشنز کی شکل میں بھی ہیں کہ آپ اپنے موبائل پہ جا کر ان اپلیکیشنز کو لگائیں، اور آپ یہاں ادھر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا ہے، الباحث القرآنی، قرآن مجید سے ریلیٹڈ جتنے بھی تفاسیر ہیں وہ ان کے اس جگہ پہ موجود ہیں۔ المقری لحفظ القرآن، قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے کئی
قراء کی آواز میں یہاں پہ جو ہے نا وہ نسخے موجود ہیں۔ التفسیر التفاعلی استمع الی ثمانیہ تفاسیر، یعنی تقریباً 8 جو تفاسیر ہیں نابینا لوگوں کے لیے، یا آپ نابینا نہیں بھی لیکن ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس دوران آپ تفسیر کو سنتے ہیں، یعنی تفسیر کو آپ سن رہے ہوں، الفاظ باقاعدہ وہ پڑھ کر سنا رہا ہے آپ کو، جیسے کتابیں آڈیو میں ہوتی ہیں تو اس طرح آڈیو تفسیر آپ یہاں پہ سن سکتے ہو۔ الباحث الحدیثی، حدیث کے حوالے سے حکم الحدیث، حدیث کے الفاظ کس کتاب میں ہے، کہاں پہ ہے، مکمل تحقیق حدیث کی الباحث الحدیثی میں آپ کر سکتے ہو۔ ان سب کی اپلیکیشنز بھی پلے اسٹور پہ موجود ہیں۔ تراث، یہ خود تراث مکتبہ آ گیا، اور یہ تطبیق فائدہ کے نام سے ان کی ایک اپلیکیشن ہے جس میں اذکار وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنی سیٹ کر کے اپنی موبائل کے اندر استعمال کر سکتے ہو۔ تکوین الرازخین، اس میں تمام جو مآخذ اور مصادر کتابیں ہیں وہ انہوں نے فقہ کی اور دوسری فنون کی وہ یہاں ڈالی ہوئی ہیں۔ القاری لاستماع الی القرآن، یہ بھی ایک قرآن مجید کے لیے ایپ ہے۔ اور المصحف المحفظ، یہ قرآن مجید کو یاد کرنے میں آسانی کے لیے یہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ الباحث العلمی، یہ بھی جو علمی کتابیں ہیں ان کے اندر فوری طور پہ ریسرچ کے لیے اور تیز ترین ریسرچ کے لیے انہوں نے بنایا ہے۔ ایک ہے راوی کے نام سے بھی ایک مکتبہ تو صوتیہ ہے، صوتی مکتبہ ہے، اور اس کے اندر آڈیو کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا خزانہ اندر ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کو کھولتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پہ الباحث القرآنی کو کھولتے ہیں، تو اس کے اندر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ موبائل کے اندر اس طرح سے یہ کھولے گی اور اس میں یہ ساری تفاسیر ہوں گی۔ اینڈرائڈ کے اوپر بھی موجود ہے، آئی فون کے لیے بھی موجود ہے، اور الموقع یہاں اسی ویب سائٹ کے اندر بھی آپ کہتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ اندر الباحث القرآنی ایک الگ ایک دنیا کھول گئی ہے۔ اب اس میں بحث کریں آپ، مثلا کوئی بھی آپ لفظ سرچ کرنا چاہتے ہو، اور مثلا یہ رحمت سرچ کرنا چاہتے ہو، آپ یہاں پہ سورت کے اندر سرچ کرنا چاہتے ہو، سورت بقرہ کے اندر سرچ کرنا چاہتے ہو، تو آپ سورت کو سلیکٹ کرو یہاں سے آ کر، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ لفظ رحمت انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، تو مثلا یہاں پہ آ کر آپ کچھ لفظ سرچ کرنا چاہتے ہو، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ الکتاب، یہ کہاں پہ اور کتنی جگہوں پہ آیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتأمرون بالبر، اب یہ دیکھیں یہ ساری آ گئی ہیں جی۔ اب اختر پہ کلک کرتے ہو آپ جب، تو کہتا ہے کہ الکتاب کے بارے میں جو آپ نے لفظ سرچ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی تفسیر چاہیے آپ کو، تو آپ جیسی اختر پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ تفاسیر آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کون سی تفسیر کے اندر اس کو روح المعانی کے اندر سرچ کرتے ہو، کس کے اندر، تو آپ روح المعانی پہ کلک کرو، وہ دیکھیں اس نے الکتاب جس آیت کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا، آیت بھی پوری لکھ کر آپ سرچ کر سکتے تھے، لیکن جو کتاب آپ نے سرچ کی ہے، جو آیت آپ نے سرچ کی ہے وہ آ گئی ہے۔ اب اس کو آپ روح المعانی کے اندر یہ اس کی تفسیر پوری کی پوری جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو۔ یہ دیکھیں مکمل اس کے تحت جتنی بھی اس آیت کے تحت تفسیر تھی روح المعانی آپ نے وہ سرچ کی اور آپ کے سامنے یہ آ گیا۔ یہ تفسیریں تھی۔ بات کریں گے تو آپ یہاں پہ صرف آیت لکھیں گے صرف، اور اس آیت کی تفسیر ساری کی ساری تفاسیر سے وہ آپ کو دے دے گا۔ یہ علوم القرآن کے اندر جو اعراب القرآن ہے، بقیہ جتنے بھی علوم ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں یہاں پہ ہیں۔ مصحف، بہت سارے مصحف جو قرآن مجید کے مختلف، حفص بن عاصم، شعبہ بن عاصم، جو مختلف قراءات کے اندر قرآن مجید لکھا گیا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ مختلف معاجم ہیں، مفردات القرآن ہے، لسان القرآن ہے، اور مختلف جو لغات ہیں قرآن مجید کی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ آ کر استعمال کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کیسا ہے۔ اچھا ہم جاتے ہیں مشارع کے اندر۔ مشارع کے اندر دیکھیں یہ وہ سارے ان کی یہ فیچرز اور اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، اور تکوین الراسخین، مفتاح، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ مفتاح کے اندر اگر آپ آتے ہو تو یہ مفتاح جو ہے یہ آپ کو عربی سکھانے کے لیے ہے، عربی سکھانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، اچھا مفتاح کے اندر کچھ اور خصوصیات ہیں، اور یہ سیلف اسٹڈی لرننگ ہے، اور ہاں بالکل یہ عربی سکھانے کے لیے بھی ہے۔ یہاں پہ عربی سکھانا، الموقع پہ میں کلک کرتا ہوں اور مفتاح کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں لیول 1 کے اندر کہتا ہے کہ آپ کو ہم عربی سکھاتے ہیں، آپ اس پہ کلک کرو لیول 1 کے اوپر، اور یہ دیکھیں لیول 1 ہے، اور لیول 1 کا یہ لیسن 1 ہے، اور یہ مجھے سکھائے گا بھی، دیکھنا اب یہ پیچھے کاف اس نے بولا ہے، اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو یہ باقاعدہ سکھاتا ہے۔ یہ لیول 1 ہے، پھر اس کے بعد لیول 2 ہے، لیول 3 ہے، لیول 4 ہے، اور مزید لیول اس کے اندر ابھی یہ ڈال رہے ہیں، تو یہ عربی سکھانے کے لیے مفتاح کا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو المشاری کے اندر دوبارہ آئیں، اور یہ تکوین الراسخین، یہ سارے آپ نے کھول کرنا دیکھنے ہیں، اور ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، اور اس کے اندر آپ عربی کا تمام کام جو ہے وہ نہ صرف یہاں استفادہ کر سکتے ہو، بہت ہی آسانی سے حدیث تک پہنچ سکتے ہو، بہت ہی آسانی سے تفسیر تک پہنچ سکتے ہو، بہت ہی آسانی سے آپ
کسی بھی کتاب تک پہنچ سکتے ہو اور اس کی PDF تک بھی پہنچ سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ جب اس کو یہاں سے کوئی آپ کو یونیکوڈ کے اندر چاہیے تو وہاں سے کاپی کر کے آپ لے جائیں، اور کاپی کر کے پھر آپ اس کو اپنی مرضی سے نوٹ بک علم کے اندر استعمال کریں، اپنے کسی ریسرچ میں استعمال کریں، اپنے مقالے میں استعمال کریں، تو کاپی پیسٹ انتہائی آسانی سے ہو رہا ہے۔ سرچنگ انجن انتہائی زبردست ہے۔ PDF کے اصل نسخے تک پہنچنے میں جو ویریفائی کرنا ہوتا ہے نا، تصدیق کرنی ہوتی ہے، وہ تصدیق یہاں سے بڑے آرام سے ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت ہی مفید آپ کے لیے رہے گا۔ آپ کو اس کا ڈسکرپشن کے اندر میں لنک بھی دے دیتا ہوں، موبائل سے جا کر سیدھا سیدھا توراس لکھیں تو آپ کے سامنے اس کی اپلیکیشنز آ جائے گی، اور اس کو جا کر آپ انسٹال کریں اور استعمال کریں۔ اور اگر آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا کہ اس کے مزید کیا اچھے فیچرز آپ کو لگے۔ شکریہ۔